ناظرین اکرام، 2-3 اپڈیٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پارٹی انحراف کیس میں عدالت عالیہ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ BRS پارٹی کے وکیل نے مختلف حوالے بھی دیے۔ BRS پارٹی کے باغی لیڈران کے خلاف ان کی پارٹی کی طرف سے داخل کردہ کیس کی سماعت مکمل ہوئی اور جج نے بھی اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ BRS کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ BRS کے ٹکٹ پر جیت کر آنے والے اپنے سیاسی فائدے کے لیے پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں BRS کے وکیل نے دوسری ریاستوں کے ہائی کورٹس کے حوالے بھی دیے اور وہاں کی اسمبلیوں کے اسپیکر کی جانب سے فیصلے کے دستاویزات بھی پیش کیے۔ دوسری جانب منحرف ارکان کے وکیل کا کہنا ہے کہ عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے ارکان کے معاملے میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی اور نہ ہی عدالتیں اسپیکر کو ہدایت دے سکتی ہیں، جبکہ حکومت کے وکیل کا کہنا تھا کہ اسپیکر کو کچھ اور وقت دیا جائے تاکہ دائر کردہ درخواستوں پر غور و خوض کیا جا سکے۔ سب کے دلائل سننے کے بعد عدالت عالیہ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ BRS پارٹی کے کارگزار صدر جناب KTR نے ان کی پارٹی کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے والوں کو انتباہ کیا اور کہا کہ اپنی جھوٹ بیانی سے باز آ جائیں یا پھر قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ جناب KTR نے کہا کہ ہم نے ریاست کی بھرپور خدمت کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ ہم دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے اور ان جھوٹے بے بنیاد الزامات کے آگے نہ اب جھکے ہیں اور نہ آگے جھکیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ اور عالمی بینک کے صدر کی ملاقات کے دوران تلنگانہ اور حیدرآباد کے مختلف پروجیکٹس کی ترقی کا معاہدہ ہوا۔ چیف منسٹر اور عالمی بینک کے صدر نے تقریباً 1 گھنٹے تک ملاقات کی اور تلنگانہ کے مختلف پروجیکٹس کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا تاکہ تلنگانہ کی تقریباً 4 کروڑ عوام کو راحت و سکون کا ماحول دیا جا سکے۔ خاص طور پر موسیٰ ندی کی ترقی، اسکل یونیورسٹی، فیوچر یونیورسٹی، صحت اور حیدرآباد کی ترقی شامل ہے۔ اس موقع پر عالمی بینک کے صدر نے مختلف پروجیکٹس میں اپنی تائید کا اظہار کیا، جبکہ چیف منسٹر تلنگانہ نے عالمی بینک کی تائید پر اپنی مسرت ظاہر کی۔ اسی دوران ایک اور کمپنی تلنگانہ میں نئی ایجادات کی ترقی کے لیے آگے آئی ہے، جس پر ایک معاہدہ ہوا اور چیف منسٹر کی موجودگی میں اس پر دستخط کیے گئے۔ امید ہے کہ یہ کمپنی 2025 سے اپنے کام کا آغاز کرے گی۔ ناظرین، مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا کہ اب ریاست میں انرما حکمرانی قائم ہوگی اور یہ کہ دھرنی پورٹل کو خلیج بنگال میں پھینک دیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا کہ عوام کی تائید سے اب ریاست میں جمہوری حکمرانی ہوگی اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میں آتے ہی اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر چکی ہے، جیسا کہ خواتین کے لیے بس کا مفت سفر۔ اسی طرح انہوں نے دعویٰ کیا کہ 3 ماہ میں تقریباً 30,000 سرکاری ملازمتوں پر تقررات کیے گئے اور یہ کہ آنے والے 3 ماہ میں مزید 30,000 تقررات کیے جائیں گے۔ انہوں نے سابق BRS حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومت نے زمینات کے لیے جو دھرنی پورٹل بنایا تھا اسے ہم نے خلیج بنگال میں پھینک دیا کیونکہ وہ خامیوں سے بھرا ہوا تھا، اور کانگریس زمینات کے تنازعات کی یکسوئی کے لیے کمیٹی کابینہ کی تشکیل دی ہے جو تمام مسائل کی یکسوئی کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس نے علاج کے لیے راجیو آروگیہ شری کے تحت رقم 10 لاکھ تک بڑھا دی ہے، جبکہ 500 روپے میں گیس سلنڈر دیا جا رہا ہے۔ غریب خاندانوں کو 200 یونٹ برقی مفت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح تقریباً 4.5 لاکھ مکانات کی تعمیر کا منصوبہ انرما اسکیم کے تحت بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔